تصور کیجئے ایک ایسی دنیا کا جہاں انسانیت سسک رہی تھی، جہاں معصوم بیٹیوں کی چیخیں تپتی ریت میں دفن ہو جاتی تھیں، جہاں طاقتور کا قانون چلتا تھا اور کمزور کی زندگی کی کوئی قیمت نہ تھی۔ عرب کا وہ تپتا ہوا ریگستان جہاں جہالت کے اندھیرے اتنے گہرے تھے کہ عقل و شعور کی ہر شمع گل ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے، اور خانہ کعبہ جو کبھی توحید کا مرکز تھا اب 360 بتوں کا مسکن بن چکا تھا۔ لیکن اسی گھنی تاریکی کے سینے کو چیر کر ایک ایسا نور طلوع ہونے والا تھا جس نے نہ صرف عرب بلکہ پوری کائنات کی تقدیر بدل کر رکھ دینی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار صدیاں کر رہی تھیں، جس کی خوشخبری کائنات کے ہر ذرے نے دی تھی، اور جس کے تذکرے آسمانی کتابوں میں پہلے سے موجود تھے۔ تاریخ کے پنوں کو اگر ہم پلٹ کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انقلاب اچانک نہیں آیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور کے پیغمبر نے اس عظیم ہستی کی آمد کی بشارت دی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب علم عطا کیا گیا تو انہیں بتایا گیا کہ ان کی نسل میں ایک ایسا رسول آئے گا جو پوری انسانیت کا رہبر ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کعبے کی دیواریں اٹھاتے وقت دعا مانگی تھی کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں حکمت سکھائے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانوں پر بھی اسی آخری نبی کا ذکر تھا۔ تورات اور انجیل میں پاران کے پہاڑوں سے چمکنے والے جس نور کا تذکرہ ہے وہ مکہ کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ حتیٰ کہ دیگر مذاہب کی قدیم کتابوں میں بھی ایک ایسی شخصیت کی آمد کا ذکر ملتا ہے جسے نراشنس یعنی قابل تعریف کہا گیا، اور عربی میں اسی کا ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مکہ کی سرزمین پر قریش کا ایک نہایت معزز خاندان بنو ہاشم آباد تھا۔ اس خاندان کے سردار حضرت عبد المطلب تھے، جن کا رعب اور دبدبہ پورے عرب میں تسلیم کیا جاتا تھا۔ ان کے بیٹوں میں سب سے پیارے اور خوبصورت عبداللہ تھے، جن کی پیشانی پر نبوت کا نور چمکتا تھا۔ حضرت عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہوئی، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت عبداللہ تجارت کے ایک سفر پر گئے اور واپسی پر مدینہ یعنی یثرب میں بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ یتیمی کا سایہ سر پر آ گیا۔ مکہ کی ایک ٹھنڈی صبح جب فجر کی روشنی پھیل رہی تھی، بی بی آمنہ کے گھر وہ نور مجسم تشریف لائے جن کے قدموں کی دھول لینے کے لیے فرشتے بے تاب تھے۔ حضرت عبد المطلب نے جب اپنے پوتے کا چہرہ دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اس بچے کا نام محمد رکھا، یعنی وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ عرب کی روایت کے مطابق شہر کے بچوں کو دیہات میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ کھلی فضا میں پروان چڑھیں اور ان کی زبان فصیح ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو ایک غریب اور کمزور خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ لیکن پھر جو ہوا وہ حیران کن تھا، کیونکہ جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر پہنچے، اس گھر کی قسمت بدل گئی۔ ان کی سواری جو سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اب سب سے آگے نکلنے لگی۔ جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ریگستان کی وہ سوکھی زمین ہری بھری ہو گئی۔ 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کی وادیوں میں رہے، جہاں قدرت خود آپ کی تربیت کر رہی تھی۔ والدہ کے پاس واپسی کے کچھ عرصے بعد ہی جب آپ کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی، ایک اور بڑا صدمہ پیش آیا۔ بی بی آمنہ آپ کو لے کر اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئیں، لیکن واپسی پر ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ تصور کیجئے اس 6 سال کے بچے کا جو صحرا کے بیچوں بیچ اپنی ماں کو کھو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس لائے گئے اور اب دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ لیکن 2 سال بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ یکے بعد دیگرے اپنوں کے بچھڑنے کا یہ سلسلہ جاری مگر اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب کا نگہبان تھا۔ اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ آپ سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات عام بچوں سے بالکل مختلف تھیں۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ جوانی آئی تو مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک مرتبہ کعبے کی تعمیر نو کے دوران حجر اسود کو نصب کرنے پر قبائل میں جھگڑا ہو گیا، تلواریں نکل آئیں اور خون خرابے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ طے پایا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ اگلے دن جب لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو سب پکار اٹھے، یہ امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت سے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس میں رکھا اور تمام سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کا کونا پکڑ کر اٹھائیں۔ اس طرح ایک بڑی جنگ ٹل گئی اور آپ کی بصیرت کا اعتراف سب نے کیا۔
وقت گزرتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ مکہ کی سب سے معزز اور امیر خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ کا کردار دیکھا تو انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ ایک ایسا گھرانہ تھا جہاں سکون اور محبت کی فراوانی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کے دکھ دیکھ کر تڑپتا تھا۔ آپ اکثر مکہ کے شور و غل سے دور غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں کئی دن اللہ کی عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہتے۔ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا اور کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ ایک رات جب آپ غار حرا میں تنہا تھے، اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی اور فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ کو زور سے بھینچا اور دوبارہ کہا، پڑھو۔ تیسری بار جب فرشتے نے اصرار کیا تو آپ کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا مرشمہ بن گئے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ نبوت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے ہوئے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے جس طرح آپ کو تسلی دی وہ تاریخ کا سنہری باب ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور مظلوموں کے کام آتے ہیں۔ تبلیغ اسلام کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، پھر بچوں میں حضرت علی، دوستوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم نے اس حق کی آواز پر لبیک کہا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قریب سے دیکھا تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ انسان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن مکہ کے مشرکین کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ جو صدیوں سے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ایک خدا کی عبادت کو کیسے قبول کر لیتے؟ مخالفت کا طوفان کھڑا ہو گیا، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، لیکن حق کا یہ نور بجھنے والا نہیں تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ صبر، شکر اور استقامت کی ایک ایسی داستان ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آپ نے دشمنوں کو بھی دعائیں دیں، گالیاں سن کر بھی مسکرائے اور ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ آپ کی زندگی کا پیغام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ جینے کا ایک مکمل ڈھنگ ہے، جہاں غلام اور آقا ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں عورت کو عزت اور وراثت میں حق ملتا ہے، اور جہاں کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اس پوری کہانی کا خلاصہ اور سبق یہ ہے کہ سچائی اور دیانتداری وہ ہتھیار ہے جن کے سامنے بڑی سے بڑی طاقت بھی گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ بے داغ زندگی کے ذریعے پہلے لوگوں کے دل جیتے اور پھر ان کے عقیدے بدلے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اسی صادق اور امین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ وہ انسان جو بچپن میں یتیم ہوا، جو جوانی میں بکریاں چراتا رہا، جو تنہائی میں تڑپتا رہا، وہی ایک دن کائنات کا سب سے بڑا رہنما بن کر ابھرا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات کتنے بھی تاریک کیوں نہ ہوں، اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں۔ یاد رکھیے، انقلاب ظاہری تبدیلی کا نام نہیں بلکہ دلوں کی تبدیلی کا نام ہے، اور وہ تبدیلی صرف اس وقت آتی ہے جب ہم اپنے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہو جاتے ہیں۔